بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الفتاح العلیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چڑی سبسکرائبر امید کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی اعلیٰ ترین سطح پہ ہوں گے. میں موٹیویشنل اسپیکر، لیڈرشپ، بزنس کوچ، ماسٹر ٹرینر، لینگویج ٹرینر، ولاگر، یوٹیوبر پروفیسر ایم رضا. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کی طرف جانے سے پہلے ایک ضروری اعلان سن لیجئے کہ یوٹیوب پالیسیز اور نئی اپڈیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں انگلش، اردو اور میڈیا چینل الگ الگ جو ہے وہ کرنا پڑ گیا، جس کی وجہ سے آفیشیل چینل پروفیسر ایم رضا کے اوپر آپ کو آئندہ سے جو ہے نا وہ انگلش ویڈیوز اور انگلش سے متعلقہ یا میرے ولاگنگ سے متعلقہ مواد ملے گا، اور ہوپن کاز انفو ٹی وی کے اوپر اردو سے متعلقہ سارا مواد ملے گا. اور اسی طرح جو ہے وہ جو انقلاب ٹی وی ہے اس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ میڈیا سے متعلق ہماری تمام تر جیسے جو ہے نا وہ سی ایس ایس یا پی سی ایس کرنے والے جو مقابلے کا امتحان دینے والے جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے انفارمیشن ہم نے جو ہے نا ڈیلی بیسس پہ کلیکٹ کر کے رکھی ہوئی ہے. تو تینوں کو سبسکرائب کرنا، بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کرنا مت بھولیے گا. اور اردو اور معاشرتی علوم کے پرانے تمام لیکچرز آپ کو جو ہے وہ آفیشیل چینل پروفیسر ایم رضا پر ہی ملیں گے، لیکن نئے چینل آپ کو ہمیشہ کی طرح ہوپ اینڈ کاز انفو ٹی وی کے اوپر ملیں گے. 2022 کے بعد کے تمام جو ہے وہ یہاں پر ملیں گے. لیکچر شروع کرتے ہیں جی. پیج نمبر 97، یکساں قومی نصاب، آفاق معاشرتی علوم، اور یونٹ نمبر ہے سبق نمبر 14، یونٹ نمبر 14، چیپٹر نمبر 14، موسم اور آب و ہوا. حاصلات تعلم جلدی سے جان لیتے ہیں. موسم اور آب و ہوا کی وضاحت کر سکیں. اس سبق کی تکمیل کے بعد طلباء اور طالبات اس قابل ہو جائیں گے، یعنی طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ موسم اور آب و ہوا کی وضاحت کر سکیں، موسم پر اثر انداز ہونے والے عوامل کی وضاحت کر سکیں، اور موسم پر اثر انداز ہونے والے یعنی موسم، مثال کے طور پہ اگر دھوپ زیادہ نکلے گی تو پھر گرمی بڑھے گی، بادل زیادہ آئیں گے تو پھر بارش اور نمی کا مطلب جو ہے وہ، تو یہ ساری سچویشن جو ہے نا وضاحت کر سکیں کہ قدرتی آفات، سیلاب، زلزلے، آندھی اور برف شار کیسے واقع ہوتے ہیں. برف شار یعنی گلیشیئرز، اور کیسے واقع ہوتے ہیں. قدرتی آفات کی صورت میں حفاظتی اقدامات کی شناخت کر سکیں. آئیے کوشش کریں. دیے ہوئے آلے کو پہچانیں، اس کا نام اور استعمال تحریر کریں. اچھا یاد رکھیے کہ اس کو جو ہے نا انگلش کے اندر تھرمامیٹر کہتے ہیں، اور اردو کے اندر اس کو جو ہے وہ درجہ حرارت ماپنے کا آلہ یا آلہ درجہ حرارت بھی کہتے ہیں. ایف سے مراد فارنہائٹ ہے، سی سے مراد سینٹی گریڈ ہے. سینٹی گریڈ جو ہوتے ہیں وہ 0 سے لے کر 40 تک ہوتے ہیں دونوں صورتوں میں، یعنی 0 پہ جا کے جو ہے نا وہ برف جم جاتی ہے، اور جبکہ جو فارنہائٹس ہوتے ہیں وہ 0 to 100 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور 0 پہ جا کر جو ہے نا وہ برف جم جاتی ہوتی ہے، اور 100 فارنہائٹس پہ جا کر یا جو ہے نا وہ 40 پلس یعنی 100 سینٹی گریڈ کے اوپر جا کر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، 100 فارنہائٹس پہ جا کے کیا ہوتا ہے، پانی ابل جاتا ہے. تو 0 پہ جو ہے نا وہ برف بن جاتی ہے یعنی جم جاتی ہے، اور 100 پہ جا کے پانی پگھل جاتا ہے. اور یہاں پر جو ہے نا وہ ہمیں جو موسم دیا گیا ہے اس کو تھوڑا سا جو ہے نا جانچ لیتے ہیں. 40 سینٹی گریڈ ہمارے پاس گرمیوں کے اندر عام ٹمپریچر ہوتا ہے جب دھوپ بھرپور نکلی ہوئی ہو، اور اس کو جو ہے نا وہ 100 فارنہائٹ کے برابر جو ہے وہ ڈکلیئر کرتے ہوتے ہیں. تو 90 ہو تو پھر جو ہے نا وہ 30 جو ہے وہ ہو جائے گا، اور 80 فارنہائٹ ہو جائے گا. ان دونوں کے بیچ میں 20 کا کامن ڈفرنس چل رہا ہے، یعنی 0 ہے نا، تو ادھر 20 ہو جائے گا، ادھر 10 سینٹی گریڈ جائے گا تو 40 فارنہائٹ ہو جائے گا، پھر 20 سینٹی گریڈ جائے گا تو 60 فارنہائٹ ہو جائے گا، اور اس کے اندر آپ نے 20 ایڈ کرتے جانا ہے تو یہ آپ کا جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. نیچے ہے جی ٹیچنگ پوائنٹ معلومانہ نقطہ، اس کی طرف جانے سے پہلے اوپر نام ہے جی آلہ درجہ حرارت، انگلش میں کہیں گے تھرمامیٹر، اور استعمال ہے جی درجہ حرارت کو موسم کے جو ہے نا موسمیاتی درجہ حرارت کو ماپنے کا آلہ. نیچے جی ٹیچنگ پوائنٹ معلومانہ نقطہ برائے اساتذہ ہے، اس کو ذرا جلدی سے جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں.
یہ کوشش کریں ایک تحریکی سرگرمی ہے، اس کا مقصد بچے کی سابقہ معلومات کا اعادہ اور جانچ ہے۔ یہ ایک دلچسپ طریقہ کار ہے، اس کی مدد سے بچے کی سابقہ واقفیت کی تدریسی تصویر کے ساتھ مربوط کیا جاتا ہے تاکہ تدریسی عمل کو مفید اور مؤثر بنایا جا سکے۔ یہاں پر صفحہ نمبر 97 کا جو ہے نا اختتام ہوا۔ اجازت دیجیے نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور۔ Let me go now and say with me, do something more for humanity, do something more for knowledge and practices. Bye bye.